الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها وفي مقام آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما صدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت عز و ناز نبوت فخر و اعزاز رسالت فتح باب نبوت ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام صاحبان محبت و مودت ارباب احترام و عقیدت حاملین عقیدہ اہل سنت بطور خاص مختلف یونین کونسلز کے حلقہ جات کے معزز اجلاء اعزاء فضلاء خطباء واعظین ممبر و محراب کی رونق درس و تدریس کی مشغولیت رکھنے والے معزز علماء کرام عزیز طلباء اور ان طلباء کے سرپرست وکیل اور جملہ شرکائے علماء کنونشن، آج نہایت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جس جامعہ کا نام کنز الایمان ہے، یہ نام ہی ساری تشریحات خود کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد لکھنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ جامعہ کس کا ہے، وہ کون لوگ ہیں۔ یہ لفظ ہی عشق رسالت مآب میں ڈوبا ہوا اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ کے محبین کے لیے ہر چیز کو آشکار کر دیتا ہے، اور نام جتنا پیارا ہے آج دیکھ کے محسوس ہو رہا ہے، اس کے فیض سے کام بھی اتنا ہی پیارا ہے۔ ہمارے ہر دل عزیز استاذ العلماء محسن اہل سنت علامہ مفتی محمد عدنان اسحاق قادری
زیدہ مجدہ، اور آپ کے جملہ ساتھی پوری ٹیم اس پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اتنے زیادہ علماء کا جمع ہو جانا یہ ہی اس پر قبولیت کی مہر کے لیے کافی اور جامعہ والوں کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ جن میں سے کوئی ایک صاحب بھی ہمارے پاس آئے تو ہم اپنے لیے اس کی آمد کو نیک شگون سمجھتے ہیں اور باعث برکت جانتے ہیں۔ تو اتنے احباب کا جمع ہو جانا اس جامعہ پر یقینی طور پر اعتماد اور حضرت کی کوششوں اور کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ میں جس وقت حاضر ہوا اس وقت استاذ العلماء فخر اہل سنت اور گرامی مرتبت علامہ مفتی محمد ارشد روحانی صاحب، جو اکثر کے استاد بھی بزرگ بھی ہیں، اور ہمارے لیے بھی یہ شرف ہے کہ ان کی بزرگی کو نہ صرف ہم تسلیم کرتے ہیں بلکہ ان سے فیض حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو مزید عموم عطا فرمائے، اور علماء کو یوں ہی باہم اتفاق و اتحاد سے ایک دوسرے کی عزت نفس کا لحاظ اور خیال کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ احترام کے جذبے کے ساتھ پیش آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذمہ داری گفتگو کی میری لگائی گئی تو میں حاضر ہوں، ورنہ یہ سب لوگ مجھ سے بہتر گفتگو کرنے والے، علم و عمل میں زیادہ مضبوط ہیں۔ سبق سنانے کے لیے حاضر خدمت ہوں، اور اپنے ان عزیز بچوں کے ساتھ بھی کوئی دو چار خاص باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ احباب سے گزارش ہے، یہ نشست تربیتی ہے، توجہ کے ساتھ بات سننے سے بات کی سمجھ آئے گی اور اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے آج کیا کیا ہے، کیا حاصل ہوا۔ پوری انسانیت کی تاریخ کو دیکھا جائے تو دو ادوار باقی تمام ادوار سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک جب انسان کو پیدا کرنا تھا، نائب بنانا تھا، خلیفہ مقرر کرنا تھا، اور انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ فرشتوں سے بات چل رہی تھی۔ وہ دور انسان کے لیے بڑا اہم تھا کہ فرشتے استحقاق خلافت کو بیان کر رہے تھے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ کی تسبیحات پڑھ رہے تھے، اور ہمارے استحقاق کے خلاف احتجاج کی آواز بلند کرتے ہوئے کہہ رہے تھے أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہ آواز احتجاج یا استحقاق خلافت فرشتے جس کا تذکرہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا اس کو ختم کر دیتا، لیکن اس نے اس آواز کو دبایا نہیں ہے بلکہ سلجھایا ہے۔ اور کیسے؟ بہت ساری چیزوں سے سلجھایا جا سکتا تھا، لیکن رب نے استحقاق خلافت جو انسان کو عطا فرمایا اس کی بنیاد کیا بنائی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام اشیاء کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، تعلیم دی، سکھایا۔ اب جب سکھائے تو اس سے خلافت کا استحقاق کیسے تھا؟ نام سکھائے آدم علیہ السلام کو، نام سکھائے ہمارے باپ کو، نام سکھائے انسانیت کے باپ کو، ابو البشر کو، اور چیزیں پیش کی فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں سے کہا
انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان ساری چیزوں کے نام مجھے بتاؤ۔ یہ دیوار ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ انسان ہے، یہ بلب ہے، یہ درخت ہے، جو بھی چیزیں اللہ نے چاہی ان کے سامنے پیش کی۔ اب ساتھ کیا کہا؟ ان کنتم صادقین، فرمایا اگر دعویٰ کرتے ہو خلافت کا اور دعویٰ سچا ہے تو دلیل کے طور پہ ان کے نام بتاؤ۔ اب گویا سمجھایا کہ دعویٰ تب سچا ہوگا جب دلیل میں تم چیزوں کے نام بتاؤ گے، اور انہیں سمجھایا جا رہا ہے تمہیں تو ان چیزوں کے نام بھی نہیں آتے، تم کیسے خلیفہ بن سکتے ہو؟ اور یہ چیز مقرر اللہ تعالیٰ نے کی۔ انہوں نے کہا لا علم لنا، نہیں جانتے یا اللہ، الا ما علمتنا، مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا۔ جو تو نے بتایا وہ جانتے ہیں، جو تو نے نہیں سکھایا ہم نہیں جانتے۔ اب آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ نے سکھایا تھا نا، لیکن فرشتوں کو یہ چیزیں چونکہ نہیں سکھائی تھی، ساتھ انہوں نے پھر معذرت کی۔ معذرت کیسے کی؟ کہنے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحانک، یہ معذرت کے کلمات ہیں۔ لا علم لنا، یہ حق کے استحقاق کے خلافت سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، الا ما علمتنا میں عنایت الہی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے وہ چیزیں آدم علیہ السلام کے سامنے رکھی، کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ذرا ان چیزوں کے نام گنو۔ آدم علیہ السلام نے بتایا یہ درخت ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے۔ جب بتایا نا، اللہ نے کہا علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما تکتمون، میں نے کہا نہیں تھا؟ پہلے تو جھڑکا تھا انہیں نا پچھلی آیت میں، کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو مجھے پتا تمہیں نہیں پتا، چپ ہو جاؤ۔ اب یہاں اس بات کو دہرایا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، ظاہر کو بھی، چھپے ہوئے کو بھی، غیب کو بھی، آسمان و زمین کے، اور جو سارا کچھ جانتا ہے نا اسے ہی پتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے۔ میں نے جب علم آدم کو دیا ہے تو خلافت بھی آدم کا ہی عطا ہوتا تھا۔ اور یہ آج کے جو دن ہے نا، یہ شعبان کے آخری دن، ان میں آقا علیہ السلام صیام وصال رکھتے تھے۔ یہ تسلسل سے روزہ، یعنی سحری کر لی، پھر رات کو افطار نہیں کرنا، اگلے دن سحری نہیں کرنی، تسلسل سے 24 گھنٹے ہو گئے، 48 گھنٹے ہو گئے، 72 گھنٹے ہو گئے، 96 گھنٹے ہو گئے، اور 120 گھنٹے ہو گئے، 144 گھنٹے ہو گئے، 4 دن، 5 دن، 6 دن مسلسل۔ صحابہ نے دیکھا نا، انہوں نے بھی ایسا کرنا شروع کیا۔ کریم تھے نا، دیکھا صحابہ کمزور ہو رہے ہیں، فرمایا کیا وجہ ہے؟ یہ نحیف الجثہ محسوس ہو رہے ہو؟ عرض کی حضور کننا نتواصل کما تواصل، جیسے آپ نے مسلسل کھانا پینا چھوڑ دیا ہے ہم نے بھی چھوڑا ہے۔ اور صحیح مسلم میں زیادہ الفاظ ہیں اس کے جواب کے۔ ایک یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے میری طرح؟ ایک میں لستم مثلی، کوئی نہیں تم میں سے میری طرح۔ ایک میں وہ کہا لست مثلکم، لست کہیئتکم، مختلف الفاظ ہیں، معنی سب کا یہ ہے تم اور ہو، میں اور ہوں۔ اور حدیث میں وضاحت فرما دی، فرمایا میں تو دن کو تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ فرمایا انا ابیت، میں تو رات کو سویا ہوا ہوتا ہوں، یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ ملا جیون علیہ رحمہ نے لکھا یہ وہ وقت ہوتا تھا جب روحانیت کا غلبہ ہوتا تھا۔ فرشتے روحانی مخلوق ہے نا، کھاتے پیتے نہیں، ان کے ساتھ پیٹ ہے ہی نہیں، انہیں کوئی خواہش پیدا ہی نہیں ہوتی،
قرآن نے کہا لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کہے اس کے خلاف نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جتنا حکم ملتا ہے اتنا کرتے ہیں، زائد بھی کچھ نہیں کرتے، بس پابند حکم ہیں، ان کے اندر کوئی آرزو انگڑائی ہی نہیں لیتی، خواہش پیدا ہی نہیں ہوتی، تو وہ انہیں خواہش اور بھوک نہیں لگتی، بس جب بھی ضرورت ہوتی ہے کہتے ہیں اللہ، ہر چیز ختم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ وقت تھا جب نورانیت کا غلبہ تھا، اور ملا جیون علیہ رحمہ نے لکھا حضور کا یہ کھانا پینا اس وقت کیا تھا، حضور کہتے اللہ پیاس ختم ہو جاتی، حضور فرماتے اللہ بھوک ختم ہو جاتی، ایسی کیفیت میں تھے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالات پیچھے کیا تھے مکہ میں؟ بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی تھی، جاہلیت سر چڑھ کے بول رہی تھی، 360 بت خانہ کعبہ میں نصب کیے ہوئے تھے، اور کوئی برائی ایسی نہیں جو قوم اس میں ملوث نہ ہو، کفر تھا، شرک تھا، انکار تھا۔ اب اہم دور تھا، آخری پیغام اللہ نے قرآن کی صورت میں دینا تھا، جس کا آغاز اس دن سے ہونا تھا، اور فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، رب کہتے ہیں اس بات کے بعد تو میں کوئی بات ہی نہیں کروں گا، اس کو نہیں مانو گے تو کس کو مانوں گے؟ لا نبی بعدی، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب دور بڑا اہم تھا کہ قیامت تک کے لیے ایک پیغام دینا تھا، اس کا آغاز کس سے ہے؟ قوم شرک میں مبتلا ہے، محسوس ہوتا ہے توحید سے آغاز ہوتا، لیکن آغاز کس سے کیا؟ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، گویا سمجھا دیا پڑھیں گے تو شرک بھی ختم ہو جائے گا، پڑھیں گے تو کفر بھی مٹ جائے گا، پڑھیں گے تو جہالت کے اندھیرے بھی دور ہو جائیں گے، پڑھیں گے تو معاشرہ خود تشکیل پائے گا، اور کیا پڑھیں گے تو پائے گا ABC۔ فرمایا نہیں بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھیں گے جس نے پیدا کیا ہے، پھر یہ سارا فیض ملے گا۔ اور یہی چیز پڑھنے پڑھانے کے لیے یہ مدارس جو ہیں اہم سنگ میل جو ہیں وہ عبور کرتے ہیں۔ اب توجہ کیجئے، بات کو مختصر کرتا ہوں۔ دو دور، پہلا جب آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا تو خلافت کا حق جو دیا اس کا استحقاق علم بیان کیا۔ دوسرا جب آخری نبی علیہ السلام پر پیغام اترنا تھا، قوم شرک میں مبتلا تھی، تو یہ نہیں کہا کہ پہلا پیغام توحید کا دیا ہو، پہلا پیغام پڑھنے کا دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ پڑھنا کیا ہے؟ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھنا ہے۔ اب سمجھ یہ آتی ہے ساری برائیوں کا آج بھی حل یہ ہے کہ پڑھا جائے، سیکھا جائے، لیکن وہ نہ پڑھا جائے جو انسانیت سے بیزار کرے، وہ پڑھا جائے جو بندوں کو خدا کے قریب کرے۔ ہم ایسی ساری کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کے بچے والدین کو خبطی سمجھتے ہیں۔ ہم وہ پڑھتے ہیں جس میں تشریح میں خود سرکار فرمائے ہما جنتو کا وہما نارو کا، تمہارے ماں باپ ان کی خدمت کرو تو تمہاری جنت ہے، ان کو ستاؤ تو تمہاری دوزخ ہیں۔ اور یہ پیغام مدارس کی وجہ سے ہی دنیا میں پھیلتا ہے۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آبادی سے ہٹ کے بھی دور اتنا بڑا اہتمام ہوتا ہے، ورنہ ہم نے کئی ممالک دیکھے ہیں کہ پورے ملک میں یہ آپ کا جتنا ادارہ یا جتنے طلبہ ہیں پورے ملک میں ایسا نہیں۔ اور اسلامی ممالک کی بات کرتا ہوں، UAE، یہ عرب امارات جو ہیں، مجھے ترکی کے کچھ مدارس نے وزٹ کے لیے کہا تو میں ادھر استنبول میں، یورپ میں بھی، ایشیا میں ان کے 8 مدارس میں گیا، ادھر کچھ لیکچر دیے،
انہوں نے کہا ہمارے دبئی میں بھی مدارس ہیں، آپ وزٹ کریں۔ یہ 2012 کی بات ہے۔ میں وہاں گیا تو جس جگہ پر ہم ٹھہرے تھے انہوں نے کہا مدرسہ ہے۔ ہم نے خیال کیا کہ آج چلو چھٹی کا دن ہوگا، اتوار ہے، شاید کل کلاس ہوگی، اور کچھ معاملات تھے ان کے ساتھ، گفتگو ہوتی رہی، مدرسے کا پوچھا، انہوں نے کہا کل کلاس ہوگی۔ ہمارے خیال میں کیا تھا، صبح صبح بچے آ جائیں گے تو شام تک پڑھتے رہے۔ مدرسہ والوں کو نا جنون ہوتا ہے پڑھنے پڑھانے کا، اور جو جنون ہی نہ رکھتا وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ آج آپ یہ بہار دیکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے مفتی عدنان اسحاق قادری صاحب کا جنون ہے، ورنہ مدرسے تو ایکڑوں پر ہیں، محیط ہیں، اور وہاں صرف اردو بولتے ہیں، ایسے بھی موجود ہیں۔ یہ جگہ کی وجہ سے نہیں ہوتا، کسی فرد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ اس کی وجہ سے پھر جگہ میں بھی برکت پیدا کر دیتا ہے اور لوگوں کا بھی میلان ادھر کر دیتا ہے۔ اچھا، میں بڑے انتظار میں تھا کہ چلو ان بچوں سے ہم بھی کوئی بات کریں گے، دیکھیں گے۔ 10-11 بجے نا میں نے کہا مدرسہ، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ 3 بجے بچے آئیں گے۔ کہ اچھا 3 بج گئے، بچے نہیں ہے، کہتے ہیں بس آج ایک ہی بچہ ہے، تو وہ 10 منٹ کے لیے 3:10 پہ فارغ مدرسہ، اور وہ بھی اس کی حالت ایسی تھی کہ جیسے نہ اس نے منہ دھویا ہے نہ کوئی چیز، کپڑے بھی عجیب حالت۔ میں نے کہا یہ ہے کیا سلسلہ؟ پھر میں نے وہاں مفتی عباس رضوی صاحب ہمارے بزرگ عالم دین ہیں، اللہ ان پہ مزید برکتیں نازل فرمائے، بڑے ہی مبارک شخص ہیں، تو ہمارے اس علاقے کی وہاں پہچان ہے۔ ان کے مسجد میں نے جمعہ کا خطبہ دیا، ان سے بیٹھے رہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ مدارس کا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ 2-3 آدمیوں سے اور بھی ملا، پھر ابو ظبی گئے، شارجہ گئے، دبئی گئے، کافی سارا۔ انہوں نے کہا یہاں مدارس یہ ہیں کہ 3:01 کلاس شروع ہوگی، 3:10 پہ ختم، 10-20 منٹ سے زیادہ کسی بچے کو بھی دین نہیں پڑھا سکتے، جرم ہے یہاں۔ یوں ہی نہیں نسلیں برباد ہوئی، پورے UAE میں جو لوگ گئے ہیں وہ بھی اس بات کو جانتے ہوں گے، چونکہ ان کی یہ فیلڈ نہیں، انہیں معلومات نہیں۔ میں اچھی طرح 7 ریاستوں میں سے 6 ریاستیں گھما ہوں، اور جو ان کے سینٹر موجود تھے وہاں گیا ہوں۔ تعلیم کا کوئی نام و نشان نہیں، نہ طالب علم کا نہ استاد کا۔ ہاں، مختلف جگہ پر بورڈ آویزاں ہیں جہاں 9 منٹ کے لیے کچھ بچے آتے ہیں اور وہ بھاگ جاتے ہیں، اور ان کے بچوں کو جو اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں واقعی قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور اتنی فہم نہیں ہے جتنا آپ کی یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہے۔ اسی طریقے سے جب اب استنبول میں گئے تو وہاں کی صورتحال دیکھی۔ آپ کو پتہ ہے اتاتورک نے جو وہاں تباہی مچائی تھی، جس کے لیے ہر ملک میں کوشش ہوتی ہے یورپ کی، ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ کسی طرح مدارس پہ قبضہ کر لیا جائے، ان کو بند کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو کم کر دیا جائے، یہ ان کا ہاسٹل ختم ہو جائے، ان کا یہ معاملہ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ اور ان یورپ زدہ لوگوں کے ساتھ ہماری حکومتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، فنڈ لیتی ہیں، اور ہمارے محلوں کے کچھ لوگ بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ مولوی نو کڈو جی، اتنے کی کہندا ہے اسی شراب پیਣੀ ہوندی وہ بھی نہیں پین دیندا، یہ کہندا سودی کاروبار نہ کرو۔ کئی مسائل ہیں ہمارے ہاں بھی۔ اللہ ان مسائل کے باوجود بھی مدارس پر فضل و احسان فرمائے، اور ہماری نسلیں قیامت تک تبھی محفوظ ہو سکتے ہیں جب یہ سلسلہ درست رہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ یہ مدارس جیسے چل رہے ہیں ان کو چلنے دو۔ اس وقت مسئلہ یہ تھا یہ بھی جدید ہو جائیں، اسکول کا سسٹم ہو، یہ ہو وہ ہو۔ مدارس میں اب تو ہوتا ہے، ہونا چاہیے، دونوں آنکھیں روشن ہونی چاہیے، اور ہم تو اپنے مدرسے میں یہ سارے کام کرتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹ 60 سے زائد گورنمنٹ ہائی اسکول میں بطور ٹیچر کام کر رہے ہیں، آرمی میں خطیب موجود ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ، گورنمنٹ کالج میں پروفیسر موجود ہیں، دیگر شعبہ جات میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، اور یورپ کے کئی ممالک میں بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ علامہ افضل سعیدی صاحب ہمارے پاس پڑھتے رہے ہیں، یہ ان لوگوں کو زیادہ جانتے ہیں، ان کا حصہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود علامہ اقبال نے کہا ان کو جیسے رہنے دو۔ انہوں نے کہا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا تم نے نہیں دیکھا، میں اندلس میں جہاں 800 سال اسلامی حکومت رہی ہے نا، وہاں کے حالات دیکھ کر کے آیا ہوں، غرناطہ میں کیا ہے۔ اس نے کہا سوائے 1-2 مسجد کے اور ایک نشانی کے کوئی نام و نشانی باقی نہیں ہے، اور یہ اس لیے باقی نہیں ہے کہ وہاں مدارس باقی نہیں ہے۔
وہ سارے جو ہے نا نیشنلائز ہو گئے، سارے جدید ہو گئے، سب نے کہا ہم حکومت کے ساتھ ہی چلیں گے، جیسے آرڈر ہوگا ویسے چلیں گے، وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ یہاں انگریز آیا تھا نا، حکومت کی اس نے، اس کے باوجود اس کو جانا پڑا۔ ہمارے لوگ تو آج بھی راضی ہیں، یہ کہتے ہیں انگریز نہیں آتا تو ہمیں انگریز کے ملک میں بیٹھ دو، یورپ میں بیٹھ دو، جیسے کہیں گے ویسے رہیں گے، ان کے ساتھ شراب بھی پئیں گے، کباب بھی جائیں گے، نائٹ کلب بھی بات کریں گے، سارا کچھ کرتے ہیں، کہتے ہیں بس آپ جو زمین ہے یہ بھی بیچ دیتے ہیں، ہم ادھر چلے جائیں۔ ہماری قوم کو تو اب بھی اتنا زیادہ شوق ہے، اور یہ کیفیت ہے ہر جگہ ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں ہمارے گاؤں میں نہیں ہے، فلاں جگہ پر ہے، یہ بڑا شوق ہے لوگوں کو۔ تو انگریز جہاں آیا، اگر اسے واپس جانا پڑا ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے نہیں جو آزاد خیال ہیں، وہ تو کہتے تھے ٹھیک ہے، بہتر ہے، ہمیں پیسے دیتے رہو اور تم حکومت کرتے رہو، ہم اپنی موجیں کریں۔ اگر انگریز کو کسی نے واپس بھگایا ہے تو وہی علماء اسلام ہیں جو ان مدارس سے نکلے ہیں۔ اور انگریز کے دور میں بھی مدرسہ جو بند نہیں نہ ہوا، ہماری تاریخ ہے صدیوں کی، اس کے بند نہ ہونے نے آج جہاں اسلام کو باقی رکھا ہے۔ ورنہ عرب ممالک کی بات کرتا ہوں، جو عربی ہیں ان میں تعلیم کا نام و نشان ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے کیا نہیں۔ آپ کہیں گے وہ صاحب زبان ہے، زبان ان کی ہے لیکن انہیں آتا نہیں ہے، انہیں پڑھتے ہی نہیں، پتہ کیا چلے گا کہ اللہ کہتا کیا ہے۔ یہ ان مدارس کا مرہون منت ہے کہ نسلیں محفوظ رہیں، اور شکریہ ادا کریں ان علماء کا، اور ساتھ ہی ان معاونین کا جو اپنا مال صرف کر کے یہاں بلڈنگ بناتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں تاکہ یہ سلسلہ دراز رہے۔ ورنہ بڑے بڑے ممالک ہیں جہاں نام و نشان ختم ہو گیا۔ اتا ترک نے جب اسے شوق پیدا ہوا یورپ کا حصہ بننے کا، اور اس نے آ کے جدت قائم کی اور سارے مدارس کو ختم کیا، اور وہ دور رہا۔ ہم ایسے لوگوں سے وہاں مل کے آئے ہیں جو اس دور میں اپنے آپ کو بچاتے رہے، سائڈ پہ رکھتے رہے۔ جتنے علماء تھے نا، انہوں نے کہا سیدھا ایک ہی کام ہے، ان کو قتل کرو، بس ختم کرو۔ قرآن کی تعلیم ممنوع تھی۔ یہ جتنی ریاستیں رشیا سے آزاد ہو رہی ہیں، ازبکستان، ترکمانستان، یہ تاجکستان، یہاں حضرت شاہ نقشبند وہاں ہیں، امام بخاری کا دربار وہاں ہے، ان علاقوں میں ان سب کا بھی یہی حال تھا۔ ان میں تعلیم قرآن ممنوع اور حرام تھی۔ اگر کوئی بچہ قرآن پڑھے گا یا استاد پڑھائے گا، دونوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ترکی میں بھی یہی حال رہا۔ اب وہ واپس پلٹ رہے ہیں، اب ہم نے ان کے ادارے دیکھے ہیں، وہ 5 اسٹار ہاسٹلوں سے بھی بہتر ہیں۔ 8 مدرسوں میں میں نے وہاں لیکچر بھی دیا۔ اور یہ جو لوگ ہیں رشیا سے آزاد ہونے والے، کٹر سنی ہیں، وہاں دوسروں کا تصور ہی نہیں۔ دنیا کا تاریخی شہر ہے استنبول، ترکی میں، اور ان کی حکمرانی بھی 615 سال رہی ہے، عثمانی دور جو ہے۔ وہاں میں نے پوچھا، انہوں نے کہا ایک امام بارگاہ ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا نام و نشان نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہابیت تو ہم نے آپ سے سنتے ہیں کچھ ہوتی ہے، ادھر نہیں ایسی کوئی چیز ہوتی۔ ان کے ایک استاد تھے، 44 سال سے پڑھا رہے تھے، حضرت یونس قار صاحب۔ میں نے ان سے کہا کہ یہاں آپ کے ہم بازار میں گئے ہیں تو وہاں سب کچھ ہے نا، یورپ کا حصہ ہے وہ، تو آزادی بھی، اب تو ہمارے ہاں بھی یہ منظر نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ میں نے کہا یہاں آزاد خیالی بڑی ہے۔ انہوں نے مجھے جو جواب دیا نا، میں آج تک اس کو سوچتا رہتا ہوں، 13 سال 14 سال پرانی بات ہے۔ کہتے ہیں ہمارے ہاں احرار الظواہر کثیر ولیکن عندکم احرار البواطن کثیرہ۔ کہنے لگے ہمارے ہاں یہ ظاہر کی گندگی ہے کہ لوگ ننگے بھی پھرتے ہیں، نیم لباس ہے، یہ ہے بہت زیادہ ایسے، لیکن باطن کے معاملے میں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں کلہم اہل سنت والجماعہ، سب کے سب سنی ہیں۔ تمہارے ہاں ظاہر کا معاملہ کچھ بہتر ہے لیکن باطن میں خرابی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے ہیں بعضہم اہل سنہ بعضہم الوہابیہ و بعضہم اہل التشیع، یعنی کچھ تمہارے ہاں سنی ہیں، کچھ وہابی ہیں، کچھ تو تمہارے ہاں تو اندر کا معاملہ خراب ہے۔ کیا وہ ٹھیک کہتے ہیں؟ تو وہاں ایسی کیفیت تھی۔ اب جا کے صورتحال ایسی بنی، ہم شیخ سلیمان حلمی تونا خان، ان کا دربار ہے وہاں، سادی قبر ہے، لوگ رش رہتا ہے جیسے مزار پہ ہوتا ہے، لیکن وہاں کھانے کا اہتمام ایسا نہیں ہے، صرف آتے ہیں دعا کر کے چلے جاتے ہیں بڑے بڑے علماء۔ انہوں نے کہا جی یہ کیسے سکھاتے رہے ہیں؟
جب ممنوع ہو گیا نا، یہ کسی مزدور کے پاس جاتے اسے کہتے تمہیں کتنی مزدوری ملے گی؟ وہ کہتا 1 روپیہ، یا ان کا جو سکہ ہے کہتے ہو میرے ساتھ ہو میں تمہیں 2 دیتا ہوں، پہاڑ کے پیچھے لے جاتے، صبح سے شام تک اسے قرآن پڑھاتے اور اسے 2 دیتے، کہتے اس طرح جا کے انہوں نے چھپ کے پڑھایا، اور ساتھ کہتے کسی کو خبر نہیں کرنی۔ اور اب سلسلہ پلٹا ہے تو وہاں پڑھنے، ابھی وہ داڑھی رکھنا تو وہاں ان کے ہاں بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ شرعی طور پر ان کا جی چاہتا بھی ہے، لیکن قانون ان کا بڑا سخت ہے۔ لیکن علم میں کافی رسوخ اور بہتری آ رہی ہے، اور دین کی طرف بڑی تیزی سے مائل ہو رہے ہیں۔ ان کے مدارس ایسے ہیں کہ جہاں ہمارے ہاں تو اس کا تصور ہی نہیں، 5 اسٹار مدارس ہیں۔ تو شکر ادا کریں کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں مدارس ہیں، اور اگلی نسل کے سنبھلنے کے لیے یہ ایک اہم چیز ہے۔ ورنہ دنیا میں آج کیا حالات ہو گئے ہیں، آپ لوگ میں سے کئی لوگوں نے ملک پھیرے ہوں گے، لیکن اس اعتبار سے نہیں پھیرے ہوں گے کہ وہاں جا کے مدارس چیک کرتے رہے ہوں۔ ہم جہاں گئے ہم نے یہ دیکھا مدارس کیا ہے، تعلیم کیا ہے، دین کیا ہے، اس سے سمجھ آتی ہے کہ یہ سلسلہ اندر سے بھی خالی ہو گیا، بڑا ختم ہے۔ اس وقت روئے زمین پر اتنے ممالک ہیں، سارے ممالک کے ادارے، جو 1 بچے والا مدرسہ ہے وہ بھی، 10 منٹ والا مدرسہ ہے وہ بھی، مل کر بھی ہمارے پاکستان جتنے، بلکہ ایک صوبے جتنے بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ اسے اسلام کا قلعہ کہتے ہیں، کہ مدارس اور مساجد یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہاں سے پیغام حق اٹھتا ہے اور دین کی اشاعت ہوتی ہے، اور یہی اصل چیز ہے۔ لہذا اس کی بقا نہ صرف پاکستان کی بقا ہے، بلکہ پاکستان میں اسلام کی بھی بقا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ مدرسہ حضرت نے بنایا نا، اگر جہاں بنیادیں ہیں بنیادیں یہیں رہیں، عمارت تھوڑی سی بنیادوں سے ہٹ کے بنائی جائے، وہ عمارت پختہ ہوتی ہے؟ بنیاد پر ہی عمارت استوار کرنی چاہیے نا۔ قرآن نے بھی کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، قواعد جو ہیں وہ بنیاد پر ہی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے عمارت بنائی تھی جب خانہ کعبہ کھڑا کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ بنیاد مل نہیں رہی تو جہاں مرضی اینٹیں رکھتی، ملی، بعض نے کہا سایہ کیا گیا، اور جہاں سایہ تھا فرمایا یہ حصہ جو ہے یہ بنیاد ہے، بعض نے کہا ہوا چلی اور اس نے مٹی اڑائی اور سرخ نشانات نظر آنے لگے، اللہ نے کہا یہ بنیاد ہے۔ یعنی مختلف اقوال ہیں کتب تفاسیر میں، لیکن بنیاد پر عمارت کھڑی کی۔ ذرا کبھی پوچھئے تو صحیح ان لوگوں سے جو الحاد کے چاہنے والے، دین بیزار طبقہ ہے اور اللہ کے بھی باغی ہیں، انہیں پوچھیں، ساری باتیں چھوڑیں، یہ بتائیں پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ اگر دوسرے لفظوں میں پوچھوں یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد رسول اللہ۔ اب بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہاں عمارت مدارس و مساجد کی ہی کھڑی ہو سکتی ہے، اس بنیاد پر سین میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ جو عمارت ہو نا، بنیاد ہو عمارت وہ کھڑی کرنی چاہیے نا، پھر مضبوط ہوتی ہے۔ تو ہماری بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لہذا ہمیں اسی بنیاد پر عمارت کرنی ہے۔ اور یہی قرآن نے بھی کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہیں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے عمارت کھڑی کی جہاں پرانی بنیادیں موجود تھیں۔ اب بنیاد پر عمارت کھڑی کرنے کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان کی حقیقی کوئی جماعت ترجمان ہے تو بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور اس پر کھڑی ہونے والی عمارت یہ جامعہ کنز الایمان کی ان عمارتوں میں سے ایک عمارت ہے۔ تو اس کو قائم رکھنا انتہائی ضروری ہے، اس کو بڑھانا انتہائی ضروری ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، تو میں ویسے بھی وقت کا بڑا پابند ہوں، ابھی 1 منٹ بھی اوپر نہیں ہوا۔ چلیں آپ کہتے ہیں تو بس تب بھی بات 1-2 منٹ میں کرتا ہوں۔ تو یہ غنیمت جانیں،
آپ کریا کریا پھریں گے نا، بلکہ کہتا ہوں ملک ملک پھریں گے، بستی بستی پھریں گے، تب بھی ایسے روشن چہرے تلاش کرتے رہیں گے، نہیں ملتے۔ اگر کہیں مل جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس جگہ کی آبادی کے لیے سارے مل کے کوشش کریں۔ اور یہ جو بچوں کے والدین ہیں نا، مدرسے کے معاونین ہیں، وہ بھی اس بات پر خوشی محسوس کریں۔ بہت سارے لوگ مال بھی خرچ کر رہے ہیں، آؤٹ پٹ کوئی بھی نہیں، رزلٹ ہی کوئی نہیں، نتیجہ ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم سے جتنے چاہیں پیسے لے لیں لیکن کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ مجھے دبئی میں مفتی عباس رضوی صاحب نے حضرت مجھے لے گئے، وہ ابوظبی میں، کہتے ہیں ایک دن ہمیں دیں۔ میں نے کہا کل میں فارغ ہوں، پھر دوبارہ آئے، وہاں چلے گئے۔ اس وقت ان کے مدرسہ وانڈو میں ہے، تو اب الحمدللہ وہاں صورت بہتر ہے، اللہ اور بہتر کرے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ گاڑی بھی ہم دیں گے، جو کہیں دیں گے، گاڑی کا فیول دیں گے، آپ اس کو چلائیں۔ میں نے کہا حضرت میں جو مدرسہ چلا رہا ہوں تو پھر وہ معاملہ، اور ویسے بھی وہاں گاؤں ہے نا، مختلف گاؤں میں، یہاں کا مجھے پتہ نہیں، کچھ چودھریوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ ہاں جی، علامہ افضل صاحب کو بھیجا تھا میں نے تو مختلف گاؤں میں چودھریوں کو بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، سارے بچے ادھر ہی رجوع کر رہے ہیں، ود رہے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ میں نے ان سے معذرت کی، وہ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا آج آپ مجھے یہاں دیار غیر میں لے کے آئے ہیں اور کہتے ہیں میرا مدرسہ چلائیں۔ مجھے ابھی بھی آفر ہے وہاں سے کہ 12 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ، اور صرف فتویٰ نویسی ہے، 12 گھنٹے کام اور 36 گھنٹے جو ہے نا فری ہیں۔ مہینے میں ایک ٹکٹ پاکستان کا اور فیملی رہائش بھی وہاں، ہر شے فری۔ اس وقت بھی مجھے آفر ہے 12 لاکھ ماہانہ کی، لیکن ہم نے آج تک سوچا بھی نہیں کہ ہم نے وہاں جانا ہے۔ یہاں آپ کو پتہ مدارس میں تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 15 20 30 ہزار، اتنی زیادہ۔ چلیں ساتھ میں خطیب بھی ہے تو اس کا گزر بسر کچھ بہتر ہو جائے گا۔ اس کے باوجود کہ اتنی آفر آج بھی مجھے موجود ہے۔ جس وقت میں 2300 روپیہ لیتا تھا نا، اسلام آباد ایک ریسرچ سینٹر ہے، انہوں نے مجھے لیٹر بھیجا، اور لیٹر میں یہ تھا کہ آپ ابھی ہمارے پاس آئیں، 50,000 روپیہ تنخواہ، 2004 کی بات ہے، اور گاڑی بھی دیں گے، اسلام آباد میں کوٹھی دیں گے، فلاں فلاں سہولیات دیں گے۔ وہ لیٹر چونکہ استادوں کے پاس پہنچا، استادوں نے لیٹر مجھے دیا کہ یہ آیا ہے، تو ساتھ مجھے کہنے لگے آپ مفتی صاحب کے پاس لے کے جائیں۔ میں وہاں نا 15 دن کی کوئی ٹریننگ کر کے آیا تھا۔ اس وقت اس ٹریننگ کے بعد انہوں نے 300 بندوں کو ٹریننگ کرائی، ماسٹر ٹرینر انہوں نے تیار کیے، اس میں سے تو انہوں نے کہا 4 آدمی ہم رکھیں گے۔ ان 300 میں سے جو 4 تھے ان میں ایک انہوں نے میرا نام دیا۔ اللہ زندہ۔ میں نا اپنے استادوں کے پاس، مفتی محمد نصرت اللہ موجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ علامہ روحانی صاحب کے بھی استاد ہیں، اور بھی ان کے کافی سارے شاگرد ہیں، علامہ رضا ثاقب صاحب یا دیگر بھی وہیں پڑھے ہیں سارے۔ میں لیٹر لے کے گیا تو میں نے انہیں لیٹر دیا نا، تو لیٹر دیکھ کے نا استادوں نے کچھ تبصرہ نہیں فرمایا۔ بچے کو آج چائے لا کے دیں، بھائی ان کو چائے پی رہا ہوں۔ استادوں نے لیٹر پڑھنے کے بعد نا پھاڑ دیا۔ پھاڑنے کے بعد مجھے کہنے لگے ہم فوج میں خطابت کو چھوڑ کے ادھر آئے ہوئے ہیں، 7 سال فوج میں سینئر خطیب رہے ہیں استاد۔ کہتے ہیں میں اتنا پروٹوکول چھوڑ کے آیا ہوں اور آپ یہاں سے وہاں جانا چاہتے ہیں۔ تو 2004 کی بات ہے، اس سے کے بعد آج تک ہمیں کبھی یہ خیال ہی نہیں پیدا ہوا کہ ہم نے مدرسے سے باہر نکلنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے، اور یقینی طور پر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اگر کچھ ہے تو یہ دین کی برکت کی وجہ سے ہے۔ تو آپ بھی اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ ادھر ادھر کی آفریں، یہ 25,000 کی آفر، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 50,000 میں بتا رہا ہوں 22 سال پہلے کی بات ہے، اور 12 لاکھ کی تو آج بھی ہے ماہانہ۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو کام کرنا چاہیے اس کو کرنا چاہیے، اور دل و جان سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ علامہ صاحب کے علم و عمل میں، فضل و کمال میں مزید برکت پیدا فرمائے، اور یہ علماء جو ہیں اللہ ان کا اتفاق و اتحاد اسی طرح قائم رکھے، اور اس اتفاق و اتحاد کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں کو انشراح صدر نصیب فرمائے،
جملہ معاونین اور حاضرین کو خیر و برکت سے مالا مال کرے، آمین وما علیہ